وتوکل علی الحی الذی لا يموت. لوگوں سے امیدیں نہیں کہ بیٹی تمہاری ماں ہے نا، بیٹا تمہارا باپ ہے نا، بچوں کو یہ نہ سکھائیں، بلکہ بچوں کو سکھائیں میں ہوں نہ ہوں تمہارا رب ہے نا. الذی لا يموت وسبح بحمدہ. 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں. سب سے پہلے توکل، پھر تسبیح، پھر تحمید. توکل کیا ہے؟ لوگوں سے امید نہیں رکھنی اور لوگوں سے ڈرنا بھی نہیں ہے، صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. اور جو what you can do کر ڈالیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں نا، جو آپ کی توفیق ہے کہ اللہ میں یہ کر سکتی ہوں سو میں نے کر دیا، اب میری کشتی کا سہارا تو نے بننا ہے. یہ ہے توکل. اور تسبیح صرف یہی نہیں کہ آپ 100 کے دانوں والی تسبیح پوری کر لیں. میں درود شریف کی 1000 تسبیح پڑھتی ہوں، میں لا الہ الا اللہ کی 100 تسبیح پڑھتی ہوں. تسبیح صرف یہ نہیں ہے. میری تفسیر کلاس سے ایک اسٹوڈنٹ پوچھتی ہیں ٹیچر آج آپ نے صبح کلاس میں استغفار کی بڑی اہمیت بتائی ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں کہ میں تو صبح بھی 1000 تسبیح پڑھتی ہوں، شام بھی 1000، مگر میری زندگی میں یہ استغفار کی کرامتیں کیوں نہیں آ رہی، برکتیں کیوں نہیں نصیب ہو رہی؟ حالانکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. کیا وعدے ہیں؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. آپ سے اگر کوئی پوچھے ماشاءاللہ میری بہنیں عالمات با عمل بیٹھی ہیں، آپ میں سے کوئی بتائے کہ مجھے خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تو استغفار کے ثمرات کی ایک لمبی لسٹ بیان کی ہے، اور اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد من اصدق من اللہ قیلا. کوئی میری بہن شیئر کرے گی کہ ایک بندی جو 1000 کی تسبیح پڑھتی ہے پھر وہ اپنی زندگی میں استغفار کی برکتیں کیوں نہیں دیکھتی جبکہ قرآن سچا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعداد کو پورا کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تعداد اور چکر اور زبان سے پڑھنا ہے. تسبیح صرف زبان سے نہیں ہوتی، تسبیح کردار سے بھی ہوتی ہے. ہمارے کردار تسبیح نہیں کرتے. آپ میری بات کو سمجھ رہی ہیں؟ تسبیح 3 طرح سے ہوتی ہے، قولی، فعلی اور قلبی. قولی، قلبی، عملی، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں. زبان، دل اور عمل سے. استغفر اللہ کہہ رہے ہیں نا، جسٹ اسٹاپ، تھنک، سوچیں. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ استغفر اللہ کوئی معمولی ہے کہ جس سے استغفر اللہ نہیں، یا ہم کہتے ہیں الحمدللہ نہیں. دل کی گہرائیوں سے یہ نکلے استغفر اللہ. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ استغفار ایک شرط ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے، پھر آپ ایک بار بھی جو میں طریقہ بتا رہی ہوں نا، اس سے آپ ایک بار بھی استغفار کریں گی نا، اللہ کے وعدے آپ پہ پورے ہوں گے. میں نے ڈائریکٹ آپ کو آپ کے رب سے ملا دی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی میں گارنٹی دیتی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس طرح ایک بار بھی استغفار کریں گی نا، آپ کے رب کے وعدے قرآن میں کیے گئے آپ سے پورے ہوں گے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کہیں نا استغفر اللہ، تو سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی لسٹ کو اپنے ذہن میں لے آئیں، کیونکہ آپ توبہ کر رہی ہیں.
आप गुनाहों की बख्शिश मांग रही हैं। आप देखें किससे आपने कता ताल्की की हुई है, बातचीत छोड़ी हुई है, बातचीत छोड़ी हुई है किससे? आपको सिला रहमी करनी होगी, वरना इस्तिगफार का फायदा नहीं है। आपको सलाम में पहल करनी होगी, आपसे ने सुलह करनी होगी, वरना इस्तिगफार का फायदा नहीं है। कत्ता ताल्की ये वो काम है कि जो रोजा, नमाज, कुरान, तमाम इबादात की कबूलियत में रुकावट है। हफ्ता सोमवार और जुमरात ये दो वो दिन हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों की आम बख्शिश कर रहा होता है, सिवाय उन लोगों के जो आपस में एक दूसरे से नाराज हैं। पर अल्लाह फरमाता है इनका मामला छोड़ दो, इनके रजिस्टर, इनके नाम अमाल पीछे कर दिया जाए, जब तक ये आपस में सुलह नहीं करते इनके नाम अमाल मेरे सामने ना लाए जाए। हत्ता के बख्शिश की रातें लैलतुल क़द्र में आता है, और कई रातों की जिनकी फजीलत है, जिन दिनों और जिन रातों की फजीलत है, जैसे यौम आराफा है, जैसे अशरा हज है, जैसे रमज़ान है, इन दिनों के बारे में। और इसी तरह सोमवार जुमरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते और हमारे अमाल अल्लाह को वीकली पेश होते हैं। इन दिनों में आम माफी का ऐलान होता है, लेकिन उन बंदों का रिकॉर्ड पीछे डाल दिया जाता है जो आपस में नाराज हों, बातचीत छोड़ी हुई। ये तो एक मैंने चीज दी है ना। आप देखें आप कौन से ड्रामों में, कौन से नेटफ्लिक्स में, सोशल मीडिया पर क्या क्या देख कर अपना टाइम जाया करती हैं, गपशप पर क्या बातें करती हैं। आप नमाज की अदायगी में कितनी पाबंद, फराइज कितने छोड़ रही हैं, हराम और लग़वियात में कितना वक्त लगा रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, घर के इखराजात बजट में क्या आपकी वो इंफाक फी सबीलिल्लाह के पैसा बचाऊं और अल्लाह की राह में लगाऊं, ये भी कोई सोच है? अल्लाह अकबर। मैं आपको एक वाकया बताऊंगी और यहाँ दुआ करती हूँ एक उस फैमिली के लिए। आप सब ने ये तो देखा है, मीडिया जो भी यूज करते हैं कि डॉक्टर मिसबा गर्ल्स स्किल्स फाउंडेशन बना रही है, सबको ये तो पता है, लेकिन मेरे पीछे खड़े उन कुर्बानी देने वालों का नहीं पता कि जो चाहते तो फिश खाते, जो चाहते तो रोज मटन खाते, जो चाहते तो अनवा अक़साम के दस्तरखान अपने घर में सजाते, लेकिन वो अपनी फैमिली को कहते हैं कि चटनी से रोटी खाते हैं, पहले गर्ल्स स्किल्स फाउंडेशन बनाते हैं। अल्लाह अकबर। ये मैंने सुना तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया कि यार अल्लाह का घर बनाने के लिए, बच्चियों के लिए एक ऐसा तालीमी इदारा जहाँ दीन हो, दुनिया हो। एक प्रोफेसर भाई हैं, बाकायदा मेरी क्लासेस, मेरी चीजें लाहौर से हैं, उनकी और पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, घर में 2 भाई और 2 बहनें हैं, उमर रसीदा है, रिटायर प्रोफेसर है, घर का खर्चा और निज़ाम वही चलाते हैं। बहनें लिस्ट बना देती हैं कि भाई ये सौदा सलफ है, जुमरात है, आप हफ्ते की ले आते हैं, ले आए, ताकि हम घर में वो चीजें, और घर में बनती है, पकती हैं। जब बहनों ने लिस्ट दी, उनकी बहनों ने मुझे बताया, भाई कहते हैं इस हफ्ते घर की चीजों पे, अचार चटनी पे गुजारा कर लो, आटा तो है ना, नमक मिर्च तो है ना, इस हफ्ते गुजारा कर लो, गर्ल्स के फाउंडेशन का लंटर डालना है। अल्लाह अकबर। और ये एक नहीं, ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। मैं ये नहीं कह रही आपको गर्ल्स की फाउंडेशन के लिए। आज इस वक्त हम जवाल का शिकार हैं। आपको पता है कि दुनिया जो कहते हैं चांद पे पहुंच गई है, वाकई जो अखियार हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, टेक्नोलॉजी पे उनका कब्जा, मईशत पे, तिजारत पे, ट्रेड पे उनका कब्जा, और सरहदों पे उनका कब्जा, हत्ता कि हम में से हर एक जिसके घर में मोबाइल है वो उनकी निगरानी में है। सैटेलाइट से तो वो मॉनिटर कर ही रहे हैं, हमारा सारा डाटा उनके पास है, हत्ता कि हमारे फ्रिज से, हमारे अवन से, हर चीज में ऐसा बैटरी का, जिसमें भी बैटरी आती है, ये सिस्टम सारी रिपोर्ट, सारी एक्टिविटीज उनको पहुंचाता है, हमारा रिकॉर्ड। वो टेक्नोलॉजी में इतना कैसे एडवांस हो गए? उन्होंने इस पे खर्च किया। उनकी खवातीन ने लड़ाई झगड़े की पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने काम किया। उनकी जब खातून प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको मैथ पढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि बच्चा मैथ में एडवांस हो, क्योंकि माँ की सोच का बच्चे के जहन पे असर पड़ता है। हमारे तो यहाँ सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर अलग करना है, हमारे तो यहाँ पे नचाके खावन बाहर बुल मारना शुरू हो जाता है, बीवी अलग टॉर्चर शुरू हो जाती है। हमने छोटी छोटी, मैं समझती हूँ कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, क्या हम इनकी कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं आपको बताऊं,
میرے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ہسبینڈ کی 4 وائفز ہیں، سبحان اللہ. تو میں نے اس کو پازیٹیو لیا کہ مجھے ٹائم مل گیا اور میں دین کے کاموں میں مصروف ہو گئی. میری ایک بہن آتی ہیں، وہ میرا ماتھا چومتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کی جگہ ہماری جو بہنیں ہوتی نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی. الگ ہی ڈرامہ شروع ہو جاتا. مجھے آپ صرف اس لیے اچھی لگتی ہیں، وہ جاننے والی تھی میرے ان لاز میں سے، کہتی ہیں مجھے آپ اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ آپ نے اس چیز کو آگے بڑھنے کا، دین کے کام کرنے کا ذریعہ بنایا، پازیٹیو لیا. اور میں خود حیران ہوتی ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. مطلب ہماری زندگی میں جتنے کرائسس ہیں، جتنے پرابلمز ہیں، جتنے ایشوز ہیں، وہ ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم ہیں کہ وہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے، اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے، 99 سے زیادہ دروازے کھولتا ہے. ہم اس ایک دروازے کے آگے سر پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں، میرے ساتھ کیا ہو گیا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. کہتے ہیں اب تو جی جائیداد تقسیم ہو جائے گی، اب تو وارث زیادہ ہو جائیں گے، اب تو جی وقت نہیں ملے گا، یہ سب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اکثر مجھے ایسے ڈراتے کہتے تو میں کہتی جو رب نے میرے منہ میں لقمہ دینا ہے وہ کسی اور کے منہ میں جا ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہوگا؟ میرے ہسبینڈ کا نام احمد ہے. میں کہتی ہوں احمد مجھے روزی رزق دیتا ہے. نہیں، میں اس سے لیتی ہوں، وہ مجھے دے گا اور مجھے دے رہا ہے، اور دین کی برکت سے اس نے زیادہ دیا ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ میں ایک شخص کی محبت کے لیے روتی تھی، میرے رب نے اتنی محبت کرنے والے مجھے دے دیے. یہ سب کس کی برکت ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى، اور اس کو بھی دیا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ وہ جس طرح، یہ صرف ایک ڈراوے ہیں اور کچھ نہیں. آپ پازیٹیو رہیں اور ہمیشہ نیکی سوائے نیکی کے کوئی نقصان نہیں لاتی. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی محرومی ہے. آپ اپنی محرومی کو مضبوطی بنائیں، اپنے ویک پوائنٹ کو پاور بنائیں. اللہ تعالیٰ ویک پوائنٹ سے وہ عروج دیتا ہے کہ اتنا کمزوری شاید کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اللہ نے فرمایا اگر بستیوں والے، زمین پہ رہنے والے، شہروں والے، جنگ والوں، اگر ایمان اور تقویٰ پر کار بند رہو گے، اللہ آسمانوں سے بھی رزق کے دروازے اور زمین سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ، ایک ایسا ادارہ جس میں مسجد بھی، مدرسہ بھی، اسکول بھی، کالج بھی، ہاسٹل بھی، میڈیکل بھی، 6 کنال اور ماشاءاللہ فرسٹ فلور کی تعمیر جاری ہے، اور یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ میں بتاؤں، اللہ اکبر. میں بھی ایسے ڈپریشن میں تھی. ایک دن میں نے حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر ضرور دیتا ہے. یہ حدیث اللہ اکبر میرا مائنڈ چینج کر گئی کہ میں جس چیز کے لیے تڑپ رہی ہوں، اگر میں اللہ کے لیے اسے نارمل کر دوں، چھوڑ دوں، اس پہ لڑائی جھگڑا، اس پہ کچھ نہ کروں، خاموش ہو جاؤں، اپنا وقت دین کے کاموں میں، یقین کیجئے میں کہتی ہوں اگر میرا ہسبینڈ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی نہ کرتا تو میں تو وہیں کی وہیں بیٹھی ہوتی، جسٹ ہاؤس وائف. میرے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہ ہوتا. اور یقین، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح کہ جس کی زندگی میں بیٹے کی طرف سے کوئی ٹینشن ہے، جس کی زندگی میں خاوند کی طرف سے ٹینشن ہے، سسرال کی طرف سے ٹینشن ہے، جس کی میکے کی طرف سے ٹینشن ہے، ایجوکیشن کی طرف سے آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، کسی کا اب بھی اچھا ٹائم چل رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ بہار رہے. نہیں، دن کے ساتھ رات ہوتی ہے، بہار کے ساتھ خزاں ہوتی ہے. ہمیشہ روشنی اور ہمیشہ نہیں رہتے. اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس. ہم ایام کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے ہیں.
اچھا حالات سے, کچھ انسیڈنٹس, ایکسیڈنٹ, واقعات سے تو لوگ قبول کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کا قریبی آپ کا دل دکھانے والا ہو, آپ کا اپنا اچانک پرایا ہو جائے, تو یہ چیزیں انسان کہتے ہیں یہ برداشت نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ فرماتا ہے یہی تو امتحان ہے. اللہ اکبر, مجھے یہ آیت میرا دماغ کھول دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, میں تمہیں تمہارے اپنوں سے آزماؤں گا. اتصبرون, یہاں صبر کرو تو پتہ چلے. کیا صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, تمہارا رب دیکھنے والا ہے. میں نے اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑا, کس چیز کو, کوئی میں نے زندگی موت کا, کوئی جھگڑے کا, کسی چیز کا ذریعہ نہیں بنانا. میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے فوری دیکھا کہ اتنا بڑا منصوبہ. ایک وہ جو فیس بک یوز نہیں کرتی تھی, میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے فیس بک یوز نہیں کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں, مجھے سوشل میڈیا پر قرآن اور دین کی تبلیغ کے لیے اجازت دے دیں. تو انہوں نے دے دی, حالانکہ وہ اس کے خلاف تھے. سبحان اللہ. اسی طرح راستے بنتے گئے. اور ایک وہ جس کو میں سجدے میں رو کے مانگتی تھی, یار اب مجھے نہیں پتا یہ سوشل میڈیا کیا ہے, نہ مجھے طریقہ آتا ہے, نہ مجھے چلانا آتا ہے, یا اللہ مجھے نہیں پتا یہ. اور میں ایسی ہاؤس وائف, میری امی مجھے کہتی تھیں کہ ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں, ڈرائیور ہیں, بیٹا فائدہ اٹھایا کرو, چلو تم ڈرائیونگ سیکھ لو. میں نے کہا امی کیا کرنا ہے, بچوں کو پیچھے پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں, ڈرائیور چلاتے ہیں, گارڈ ہوتے ہیں, تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ نے وہ بہادر مومنہ بنایا کہ خود ڈرائیو کرتی ہوں. محرم بھی ہوتے ہیں لیکن رات ہو دن ہو, گرلز کی فاؤنڈیشن کے کام ہے, میدان ہے. ایک وہ میں کہتی ہوں کہ میتھ مجھے اب آئی ہے, جب اکاؤنٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوں, اب بینکنگ کے معاملات شروع ہوئے ہیں, تو میں نے میتھ پریکٹیکل اب سیکھی ہے. تو وہ ہر وہ چیز جس سے میں دور تھی, نہیں کر سکتی تھی, میری امی کہتی تھی کرو گی کیا تم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے, اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے. نیکی سب سے بڑا رزق ہوتی ہے. اللہ ہی ہے جو آپ کے قدموں میں منصوبوں کو ڈال دیتا ہے. اس کی تعمیر کے ساتھ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا, بوائز اسکلز فاؤنڈیشن کا منصوبہ آ گیا کہ لڑکیوں کے لیے تو اتنا بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے, لڑکوں کے لیے کیوں نہیں, ان کو تو زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ. آپ کی زندگی میں جو بھی محروم, لوگوں سے امیدیں نہ رکھیں نا. اچھا لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کے ماں باپ ہے نا, اللہ یقیناً ہے, اللہ کا فضل ہے, لیکن یاد رکھیں ماں باپ لاکھ چاہیں ساتھ دیں, کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے. اسی طرح ماں باپ یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے اپنے مخالف ہو جائیں, مگر اللہ دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. تسبیح کریں, استغفار میں آپ کو بتا رہی تھی دل سے کریں. جب آپ نے کہا کہ استغفر اللہ, تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میرے نام اعمال میں, میری زندگی میں, میری روٹین میں کون کون سے غلط کام چل رہے ہیں, ان سب کو چھوڑیں, ورنہ استغفار قبول نہیں ہوگا. کیا آپ خود دیکھیں, بچے کا پیمپر بھر چکا اور آپ اس کو نہلاتی رہیں, غلاظت بڑھے گی کہ پاکی ہوگی, الٹا پھیلے گی. جب تک آپ ریموو نہیں کریں گے, جب تک صاف نہیں کریں گے, پھر دھوئیں گے تو فائدہ ہوگا. یہی گناہوں کی ہماری زندگی میں مثال ہے کہ ان کے ساتھ, اچھا ہم نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں کہ جسٹ وہ ٹائم اس پہ ہی تو دے رہے ہیں, کیا ہوا, بہت ہوتا ہے, اس کے ساتھ نیکیاں قبول نہیں ہوتی. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. قرآن کا حصہ آپ کی زندگی میں لازمی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہی قرآن ہے کہ سبحان اللہ جو عروج دیتا ہے, وہ راستہ, وہ چیز. میں حافظہ تھی, میں عالمہ تھی, میں ایم فل کر رہی تھی, میں نے پی ایچ ڈی کی, لیکن میری زندگی میں جو اس ساری جرنی میں ساتھی ہے, میری خلوت کا ساتھی, میری جلوت کا ساتھی, وہ یہ قرآن ہے. میری صبح ہوتی ہے, سبحان اللہ, میں 3 بجے اٹھتی ہوں تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. میری اپنا اس کو ڈیلیور کرنے کے بعد, کلاس دینے کے بعد بیٹی کا سننا شروع کر دیتی ہوں. حتیٰ کہ گھر میں ملنے ملانے والے آئیں, والدین بھی میرے پاس آئیں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ روز تو ملتے ہیں, آدھا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا باتوں میں. جو خدمت داری کرنی ہے وہ کر کے ہم اتنا ٹائم قرآن نہ پڑھ لیں. تو یہ اپنا وقت بچائیں. زندگی بہت مختصر ہے. کبھی زندگی میرے لیے بوجھ تھی,
میں آپ کو بتاؤں، میں عمرے کے لیے جا رہی تھی جب میرے ہسبینڈ نے نئی شادی کی، میں عمرے کے لیے جا رہی تھی، اس سے پیارا کوئی لمحہ ہوتا ہے؟ میرے ساتھ 3 میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بیٹے، تینوں بیٹے، سبحان اللہ، اتنی بڑی اللہ کی مجھ پر نعمتیں عطائیں، اور میں اتنی ٹینشن میں تھی، میں کہتی یہ جہاز کریش ہو جائے، میں کہتی یہ جہاز ابھی گرے، کریش ہو جائے، جان چھوٹے، مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا، میرے لیے ٹینشن بڑی ہوئی ہے۔ لیکن اب دور سے کوئی گاڑی آ رہی ہے نا، میں کہتی ہوں بچ کے، مجھے زندگی سے پیار ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ میں جب دین کے راستے میں آئی تو حقیقی لذت دین کی مجھے نصیب ہوئی۔ ایسے ہی اپنی زندگی کو بوجھ نہ سمجھیں، اپنے رب سے تعلق جوڑیں، یہ دنیا میں بھی آپ کو لذت محسوس ہوگی، آپ کو زندگی سے پیار ہو جائے گا۔ زندگی سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ زندگی ہے تو آخرت کی کمائی کی جا سکتی ہے نا، زندگی نہ ہو تو وہ آخرت کی اپرچونٹی گئی۔ زندگی آخرت کی کمائی کے لیے ہے۔ جب نیکی کا سفر شروع کریں، سب سے پہلے وہ جو زندگی میں فضول چیزیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم سے سیانے تو وہ کافر جن کی عورتوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اور ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا یہی لڑائی جھگڑا، غیبت، مقابلہ بازی، کپڑے دکھاوا اور فرنیچر اور بس پینٹ اور گھر کی چیزیں، کچھ آ رہے نکل بھی رہا ہے، کچھ اللہ کی راہ میں جا بھی رہا ہے، بس وہ خریداری ہو رہی ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ فیز آتا ہے تو اس کا ازالہ ضروری ہوتا ہے۔ جو ہو گیا اپنی زندگی کو ہلکا کریں۔ میں یہاں دوبارہ ان کی مثال دوں گی، کافر ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے $5 میں اپنا دن گزارنا ہے، وہ کم سے کم ایزی لائف سٹائل کی طرف آ رہے ہیں، اور ہمارے بچے ایون پاکٹ منی ان کی سنبھالی نہیں جاتی۔ تو ہم مدر کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ ان کو کم سے کم تھوڑے سے تھوڑے میں جینا سکھائیں۔ ہمارے سردیوں گرمیوں کے کپڑے، ہماری چیزیں، اس میں عقل مند وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں سروائیو کر سکے۔ خریداری کم، حساب آسان۔ اللہ نے صرف یہی حساب نہیں لینا کہ کہاں سے کمایا تھا، یہ تو ہونا ہی ہے، اگلا سوال یہ ہوگا کہ کہاں لگایا تھا۔ من این اکتسبت وفیما انفق، کس چیز میں خرچ کیا۔ استغفار تب قبول ہوگا جب آپ کی زندگی سے سب فضولیات نکلیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا لمحہ ضائع نہیں ہوتا تھا، کان یذکر اللہ فی کل احیان، آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں دن میں 100 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں۔ اور استغفار یہی کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں میری زندگی میں غلط چل رہی ہیں، ان سے توبہ کریں، ان کو چھوڑیں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، اور پھر نیکی کے سفر کی طرف آئیں، پھر کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، ورنہ ہمارا کردار تو ہوتا ہے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھی، فرض کی ٹکر ماری، کہاں گیا دوپٹہ، فوراً ریموٹ اٹھایا، فوراً کال ملائی، ادھر سے گئے دینی سیشن سے گئے، جا کے فوراً غیبت شروع ہو گئی، فلاں آئی تھی، کیوں نہیں آئی تھی، ایسے ٹاپک شروع ہوئے کہ وہ ساری نیکیاں ضائع۔ ایسے استغفر اللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کہ جو بھی آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں نا، اللہ کو خوب خبر ہے، آپ کا معاملہ ختم، ان کا معاملہ شروع، آپ اپنی فکر کریں۔ پھر فرمایا